السلام علیکم دوستوں، ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول اسلامی سال کی ایک بیحد اہم تاریخ ہے، کیونکہ اس دن خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ہمارا دین تکمیل کی طرف گامزن ہو گیا۔ مگر ہم میں سے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے منسلک حالات اور معجزات سے ناآشنا ہیں۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ So let's begin۔ ولادت باسعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت ہوئی۔ علماء کرام کا ماننا ہے کہ اس وقت میں اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ صبح صادق کے وقت دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج نکلا اور دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کمرے میں خوشبو اور روشنی پھیل گئی۔ جو دائی اس وقت بی بی آمنہ کے پاس موجود تھیں ان کا نام تھا شفا بنت اسد، جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اسلامک بزنس ماڈل پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، یہ انہی کی والدہ تھیں۔ ولادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی اور سجدے میں گر گئے اور لمبا سجدہ کیا، اور ہمیں اسی وقت سکھایا کہ نماز لا رہا ہوں اسے مت چھوڑنا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی پیدائش کے وقت کے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ اٹھایا اور شہادت کی انگلی اوپر کی تو پورے کمرے میں نور ہی نور ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کی چھت پھٹی اور بادل اندر آ گیا، اور آواز آئی کہ جو ان کے پیچھے چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ آپ کے دادا آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور بہت خوش ہوئے اور سینے سے لگایا اور کعبہ میں لے گئے اور طواف کیا اور آپ کا نام محمد رکھا اور خیر و برکت کی دعا مانگی۔ آپ اکثر بی بی آمنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میرا بیٹا بہت شان والا ہوگا۔ معجزات و واقعات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کئی سالوں سے خشک سالی کا شکار تھا، لیکن جیسے جیسے حضور کی ولادت کا وقت قریب آنے لگا، مکہ میں بارش ہوئی، درخت سرسبز و شاداب ہوئے اور ہر طرف ہریالی اور رونق ہو گئی۔ آتش کدہ فارس، جو کہ قریب 1000 سال سے جل رہا تھا، اور آتش پرست اس کی صبح و شام پوجا کرتے تھے اور اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ آتش کدہ بجھ گیا، جس پر آتش پرستوں کے اوثان خطا ہو گئے۔ مکہ کے کچھ لوگ ایک بت کے پاس جاتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ حضور کی پیدائش کے دن جب وہ لوگ وہاں گئے تو وہ بت گرا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھایا تو وہ پھر گر گیا، اور پھر اٹھایا تو وہ پھر گر گیا، اور آواز آئی کہ یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب روشن ہونے والے ہیں۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو ایران کے شہنشاہ کا محل ہلنے لگا، اس میں شگاف پڑ گئے، پوری سلطنت ہل گئی۔ دہشت کی وجہ سے اس شہنشاہ نے ایک کاہن کو بلایا اور وجہ پوچھی تو وہ بھی لاجواب ہو گیا، اور اپنے ماموں سے پوچھا، جس نے کہا کہ یہ ایک ایسے نبی کے ظاہر ہونے کی علامت ہے جو پورے شام پہ چھا جائیں گے، کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہیں۔ تو جس رات حضور کی پیدائش ہوئی کسی کے گھر میں بیٹی نہیں ہوئی، سب کو بیٹے ہوئے، کیونکہ عرب بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے اس طرح بھی حضور کی رحمت دنیا پر ظاہر کر دی۔ حضور کو عرب کی روایت کے مطابق برتن سے ڈھانپا گیا تو وہ ٹوٹ کر ایک طرف ہو گیا اور حسن مصطفیٰ ظاہر ہی رہا۔ ملک شام میں ایک یہودی تھا جس کا نام ایس تھا، جو مکہ جانے آنے والے ہر مسافر سے کہتا تھا کہ تمہارے ہاں ایک بچہ ہوگا، سارا عرب اس کا دیوانہ ہو جائے گا، جو اس کا زمانہ پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کا زمانہ پائے گا اور مخالفت کرے گا تو وہ اپنے عزائم میں ناکام ہوگا، اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب آپ کو اس یہودی کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بولا، اس بچے کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں کہ لوگ اس سے حسد کریں گے، اور یہی وہ بچہ ہے جس کا میں ذکر کیا کرتا تھا۔ واٹ وی شوڈ ڈو۔ یہ تو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہ سب اعمال کر رہے ہیں جن کی ہمیں تلقین کی گئی ہے؟ یہی وہ چند اہم سوال ہیں جو میں اس بابرکت مہینے کے توسط سے آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ایک اور اہم سوال جو یہاں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہمیں اس مہینے میں خاص طور پہ 12 ربیع الاول کو کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ایسے کام جو ہم سب ہی کر سکتے ہیں
سب سے پہلے تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے میں حضور کے لیے درود پاک پڑھیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور جو بھی آپ کی مالی حیثیت ہے اس حساب سے صدقہ و خیرات کریں۔ اگر محافل کا اہتمام کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اور سب سے بڑھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اللہ سے ہدایت طلب کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو سے حضور کے وقت ولادت کے کچھ امیزنگ فیکٹس گیدر کیے ہوں گے۔ لائک کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اینڈ فائنلی، تھینکس فار واچنگ۔